اچھا مستقل صاحب، آپ نے پی ایس سی میں ایک معاملہ اٹھایا ہے، وہ معاملہ کیا ہے اور اس پر کیا ڈائریکشن ہے؟ دیکھیں جی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم بینگ اے پاکستانی اور میں وطن پاکستانی، یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے کہ 1947 میں جو پاکستان بڑی قربانیوں کے بعد مرد وجود میں آیا، آپ کو ہمارے ابا و اجداد نے بڑی قربانیاں دی تھی، لاکھوں کی تعداد میں جو ہیں وہ اجڑے تھے، سہاگ اجڑے تھے، ماؤں نے بیٹوں کی قربانیاں دی، تب ملک فرض وجود میں آیا تھا۔ تو دیکھیں جی، اس کے ہم تمام بیٹے ہیں، چاہے جس مکتبہ فکر سے ہیں، جس پلیٹ فارم پہ وہ پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں، تو بینگ میں سمجھتا ہوں کہ ایک عام پاکستانی وطن شہری کی حیثیت سے اور ساتھ ساتھ پارلیمنٹرین ہونے کی حیثیت سے میں نے یہ اوتھ لیا ہوا ہے، اور میرے فرائض میں شامل تیسرا جو ہے وہ میں پی ایس سی کا ممبر ہوں، کانسٹیٹیوشنلی بھی میرے فرائض میں شامل ہے، اور میرے بطور یہ وطن پاکستانی بھی کہ ہم جو ہے کوئی ایسی چیزیں کریں کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو کنفیوژن رہتی ہے میڈیا کے اندر، عوام کے اندر، اس کا خاتمہ ہو۔ کہ جناب دیکھیں جی کہ یہ پارلیمنٹیرین کتنے زیادہ پارکس پریویلیجز ہیں، اور پارلیمنٹیرین جناب جو ہیں جی فتنہ لے گئے ہیں۔ تو میں نے یہ آج اس میں یہ کہا ہے کہ آپ مہربانی فرمائیں، 22 گریڈ کے جو بیوروکریٹ ہے فیڈرل سیکٹری، اس کی جو تنخواہ ہے، اس کی جو مرات ہیں، جو وہ پرکس اینڈ پریویلیجز لے رہا ہے، وہ منظر عام پہ لائی جائیں۔ اسی طرح جو پارلیمنٹیرین ہے، اس کے پرکس اینڈ پریویلیجز اور جو ہے وہ سامنے لائی جائیں۔ ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ہمارے جرنیل ہیں، ان کی تنخواہیں، پرکس اینڈ پریویلیجز، اور ساتھ ساتھ جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں وہ بھی سامنے لائی جائیں، تاکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے دودھ کا دودھ دودھ اور پانی کا پانی ہو، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو، اس لیے کہ یہ پتہ چلے کہ جو یہ ہے کہ یہ کتنی کتنی کوئی مراد لے رہا ہے۔ بینگ اے پارلیمنٹیرین، میرے سے آپ سوال ہر وقت کر سکتے ہیں، میں اپنے آپ کو ہر وقت احتساب کے لیے، ہم الیکشن میں جاتے ہیں احتساب ہمارا ہوتا ہے، ہم اس کے بعد میڈیا والے آپ ہمارا 24/7 آپ احتساب کرتے ہیں، ہر قسم کا کوشچن آپ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس طرح میرا یہ بنیادی انسانی حق بھی ہے، اور میرا بینگ اے پارلیمنٹیرین بھی اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی۔ نہیں میں نہیں، لیٹ می کمپلیٹ۔ تو اس میں یہ ہے کہ میں نے یہ کہا ہے، اور میں نے چیئرمین صاحب سے یہ گزارش کی کہ چیئرمین صاحب مہربانی فرمائیں کہ یہ پتہ چلے کہ جو ایس او ایز ہیں، میں نے بجٹ میں اسپیچ میں یہ کہا تھا کہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں جو ملک کو، پاکستان کو یہ چوز کے کھا گئے، جس میں آپ کا جو آئی پی پیز ہیں، جس میں بلین آف ڈالرز جو ہیں وہ پے کر چکے ہیں، جس میں آپ کی اسٹیل مل خسارے میں جا رہی ہیں، عام پرائیویٹ مل جو ہے وہ منافع میں جا رہی ہے، پاکستان کی اسٹیل مل خسارے میں جا رہی ہے۔ اس طرح جو پی آئی ہے، جو پاکستان کی نیشنل ایئر لائن ہے، جس نے دو لوگوں کو اور بنایا، وہ خسارے میں جا رہی ہے، اور لوگوں کی پرائیویٹ ایئر لائن منافع میں جا رہی ہے۔ اس طرح اور جو ایس او پیز ہیں، میں سمجھتا ہوں ایس او ایز ہیں، تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ 47 سے ہم 73 ٹریلین پہ 73,000 ارب روپے کے ہم نے لونز لیے ہوئے ہیں، قرضہ چڑھتا جا رہا ہے۔ ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ عوامی نمائندے ہیں، آپ نے جو یہ پالیسیز بناتے ہیں، ایٹ دا اینڈ آتا کیا ہے جی کہ دیکھیں جی بجٹ منی بل ہم نے پاس کیا، ڈیفینیٹلی عوام کے پارلیمنٹ میں نے بطور پارلیمنٹ یہ کوشچن کیا ہے کہ اس کے بارے میں تفصیلات دی جائیں، تاکہ اس میں بہتر جو ہماری مستقبل کی جو اسٹریٹجیز ہیں وہ بہتر انداز میں اس کو پائے تکمیل پہنچا جائے۔ صاحب، آپ نے ایز اے پارلیمنٹرین آپ سوری، آپ باضابطہ پہلے آپ پوچھ رہے ہیں کیا کہہ رہی تھی؟ سر آپ نے پہلے بھی اسی طرح وہ مطالبہ کیا تھا، اور آپ کے گھر کا آپ کے گھر کا میٹر اتر گیا تھا، آپ نے پھر دوبارہ چھکا مارنے کی کوشش کی، وائرل تو آپ ہو جائیں گے لیکن نہیں زیادہ وائرل ہونے والی بات یہ نہیں۔ آپ ماشاءاللہ جو سیزنڈ صحافی ہیں، آپ کوئی جوک والی بات نہیں، آپ جو ہے سیریس نوٹ پہ میں آپ کو کوشچن بھی کرنا چاہیے اور میں جواب بھی دے رہا ہوں، چکے مکے والی بات نہیں ہے۔ میں محب وطن پاکستانی، اور مجھے فخر ہے کہ الحمدللہ میرے بچے بھی اس ملک کے لیے قربان ہیں، میری جان بھی قربان ہے، میری سیاست تو کوئی معنی نہیں رکھتی، ہر چیز قربان ہے۔ اس وقت بھی جو میں نے کوشچن کیا تھا، تو ہم چونکہ آن اوتھ ہیں اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ممبر کی حیثیت سے ہم پاکستان کی ایک ایک پینی، ایک ایک روپیہ جو ہے اس کی انشاءاللہ تعالی اس کے محافظ ہیں، اور جو جہاں سے بھی امبیزلمنٹ ہوگی، کرپشن ہوگی، یا کوئی رولز اینڈ پروسیجر کو فالو نہیں کیا جائے گا، تو اس پہ بطور پارلیمنٹیرین بھی، بطور پبلک اکاؤنٹس کے ممبر کے میں کوشچن اٹھاؤں گا۔ اور جو آپ کہہ رہی ہیں اس میں نہیں ہوں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے یہ پاکستان کی سب سے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی آڈٹ کا اور جو اس کا اکاؤنٹیبلٹی کا ادارہ ہے، اور کانسٹیٹیوشنلی اس کی جو ہے وہ اس کی پروویژنز ہیں، اور جو آڈیٹر جنرل آف پاکستان آڈٹ کرتا ہے، پھر وہ بتاتا ہے
بات ہے کہ یہ رولز کی وائلیشن کی گئی، ایمبیزلمنٹ ہوئی ہے، کرپشن ہوئی ہے یا کیا کیا ہوا ہے، وہ پیرا جاج جو ہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے آتے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا جی کہ ایک داسو ڈیم تھا جو 4 ارب پہ اس میں کمپلیٹ ہونا تھا، وہ 36 ارب روپے پہ چلا گیا ہے. تو اس پہ میں نے یہ کوشچن کیا تھا اور میرے گھر کی میٹر اتر گئے تھے، لیکن مجھے کوئی افسوس نہیں ہے. میں وطن پاکستانی ہوں، اور میں انشاءاللہ تعالی اس ملک کی فلاح، بہبود، سلامتی کے لیے اور پاکستان کے پیسے ایک ایک پینی کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ میں اپنی انشاءاللہ تعالی ہر جو ہے وہ قربانی دینے کو تیار ہوں. مجھے کسی اللہ سوا کسی کو ڈر نہ خوف نہیں ہے، اور آپ جو ڈر رہی ہیں نا، مجھے کسی سے کوئی خوف نہیں ہے. اللہ سے ڈر، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہو، کس سے نہیں ڈرتے. سر جن آخری سوال سر، جن سے آپ جواب مانگ رہے ہیں اصل میں وہ سیاستدانوں کو جواب دینا نہیں نا چاہتے، وہ آپ کو حساب کیسے دیں گے؟ وہ تو آپ لوگ اسی حساب مانگتے ہیں. نہیں دیکھیں جی، یہ آپ کا یہ سوال جو ہے یہ دیکھیں جی، یہ ہم نے اس ملک کو دیکھیں ایک سوشل کنٹریکٹ ہے، جیسے آئین پاکستان ایک سوشل کنٹریکٹ ہے، اس کی عوام کے درمیان اور اسٹیٹ کا ایک کنٹریکٹ ہے. اس کے لیے ہم نے آئین پاکستان جو ہے وہ مرتب کیا ہے، جسے 1973 کے آئین کے تحت ہم نے جو ہے ملک کو چلانا ہے. پھر اس کے آپ کے 3 پلرز ہیں، مقننہ ہے، اس کی جوڈیشری ہے، اور آپ کی جو بیوروکریسی جسے ہم انتظامیہ کہتے ہیں. اس بنیاد کو ہم نے چلانا ہے آئین کے مطابق. اس طرح جیسے ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ مسلمان، آپ مسلمان ہیں، تو ہم جو ہے وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، آقا دو جہاں کی ختم نبوت پہ یقین رکھتے ہیں، اور اس اللہ کو ایک مانتے ہیں، اور قرآن مجید، فرقان مجید کو آخری کتاب مانتے ہیں. اسی طرح جو ہماری یہ اسٹیٹ کے ساتھ جو ہماری وفاداری ہے، تو اس کے ذریعے ہر پاکستان کا جو شہری ہے، اگر وہ کہلانے کا حقدار ہے، سارے میں بھی وطن ہے. میں کسی کو میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو فتوے بانٹتا رہوں، جو کفر کے فتوے بانٹتا رہوں، یا کسی کو غدار کہتا رہوں. میری یہ ڈکشنری میں لفظ نہیں ہے، تمام میں وطن ہے. لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ جو رولز آف دا گیم ہے، اس کے لیے ہمیں دیانتداری سے اور ایمانداری سے، اگر ہم نے ملک کو، پاکستان کو ترقی کرتا دیکھنا ہے، اور ہر پاکستانی کی یہ خواہش ہے، چاہے کوئی ہمارا بھائی فوجی ہے، چاہے کوئی سویلین ہے، چاہے کوئی وکیل ہے، چاہے کوئی میڈیا والا ہے، چاہے کوئی بھی ہے، ان تمام لوگوں کی یہ تڑپتی خواہش ہے کہ یہ پاکستان جو مرد وجود میں آئے، یہ ترقی کرے، اور یہ دن رات اور چونی ترقی کرے. مستی خیل صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ نے اپنا حق ادا کر دیا، آپ ہی کے پارٹی کے جو چیئرمین ہیں وہ پی ایس سی ہیں، بے شک ان کا وہ عہدہ ہے، تو آپ کے مطالبے پر، جرنیلوں کی تنخواہوں والے معاملے پر کتنے پارلیمنٹیرین نے ساتھ دیا ہے، اور چیئرمین پی ایس سی نے مانگی ہیں وہ تنخواہیں کے ڈپارٹمنٹ نہیں میں؟ دیکھیں جی، اس میں بھائی جان بات کو تھوڑا سا سینٹینس کو کمپلیٹ کریں. وہ اپنی اینگلنگ کی، میں نہیں چاہتا کہ کوئی اس قسم کا کوئی تاثر جائے یا کوئی ایکسپریشن جائے یا امپریشن جائے. میں نے یہ کہا کہ پچھلے دنوں میڈیا کے اندر یہ بڑی بحث اور ڈیبیٹ رہی کہ پارلیمنٹیرین کی تنخواہیں بڑھا دی گئی ہیں، چیئرمین سینٹ کی اور اسپیکر کی بڑھا دی گئی ہے. تو اس مسئلے کو سالو کرنے کے لیے ہم نے یہ کہا کہ جو پارلیمنٹیرین ہیں ان کی تنخواہیں، ان کی سیلریز، جرنیلوں کی تنخواہیں اور سیلریز، 22 گریڈ کے جو بیوروکریٹس ہیں ان کی، اور ساتھ ساتھ جو ہمارے سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو ججز ہیں ان کی. بڑی چیزیں تو یہی ہیں نا جی، جو میں نے کہا، میں نے جو آئین پاکستان آپ سے کر رہا ہوں کہ انتظامیہ کے لوگ کون ہیں، انتظامیہ کے نیچے کون آتے ہیں، ایک سول بیوروکریسی اور ایک ملٹری بیوروکریسی ہے. اور جوڈیشری کے نیچے کون آتے ہیں، وہ ججز آتے ہیں سب سے بڑے. اور جو پارلیمان مقننہ ہے اس کے نیچے کون آتے ہیں، پارلیمنٹیرین. میں پارلیمنٹیرین ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قوم کے سامنے یہ آنا چاہیے کہ کتنے ہمارے پرکس اینڈ پریویلیجز ہیں. اس میں کسی ایک کی ذات کو نہ کوئی کرٹیسائز کرنے کا مقصد ہے، نہ کسی کو ہیوملیٹ کرنے کا مقصد ہے. مقصد ہمارا صرف یہ ہے کہ ہم جو ہے ملک اور قوم کے لیے ایسے اقدامات کریں جو ہمارے اوپر 73 ارب روپے کے جو یہ قرضے چڑھ چکے ہیں، اور یہ ہم جو ہے وہ ایس او ایز کا ہمارا یہ حالات ہے کہ ہم جو ہے وہ بلین آف روپیز جو ہے وہ ڈے بائی ڈے ہم دیتے جا رہے ہیں سرکولر ڈیٹس کی شکل میں. تو اس کا کوئی ازالہ ہو. اچھا، ایک پولیٹیکل کویسچن ہے جی، کہ جو علی امین گنڈا پور صاحب نے 90 روز کا وقت دیا ہے، کیا پلان بنایا ہے، کیا آپ سے ڈسکس ہوا، کیا 5 اگست والا جو ہے وہ عمران خان کا فیصلہ دیکھا جائے گا، یا علی امین گنڈا پور کا 90 دن کا اعلان؟ اور آخر میں عالیہ حمزہ کو کیوں آن بورڈ نہیں لیا گیا؟ وہ ایک صوبے کی چیف آرگنائزر تھی. یہ دیکھیں بھائی جان، گزارش یہ ہے جی کہ بڑی ہماری دو ٹوک اور بڑی واضح لائن آف ایکشن ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو
سربراہ ہیں وہ عمران خان ہے. عمران خان کا جو حکم ہوتا ہے وہ پارٹی کے تمام ٹی ایس کے لیے اور تمام لیڈرشپ کے لیے حرف آخر ہوتا ہے. جو عمران خان کا حکم ہوگا وہی تمام لوگ جو ہیں اس کو ابائڈ بائی کریں گے, چاہے میری بہن عالیہ ہوں یا سی ایم صاحب ہوں یا کوئی اور یا میں ہوں. اور سیکنڈلی جہاں تک آپ کے نقطے کی بات ہے, آپ نے یہ کہا چونکہ میں ایکچولی معذرت کے ساتھ چونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی, میرا تھوڑا سا کوئی ہیلتھ ایشوز تھے تو میں اس میٹنگ میں نہیں جا سکا, تو مجھے نہیں پتا کہ یہ ہے. لیکن جو میں نے کل اپنے سیکرٹری جنرل سی اور سی ایم صاحب کی اور باقی لوگوں کی یہ باتیں سنی ہیں, انہوں نے یہ کہا جی کہ ہم اس دفعہ جو یہ لانچ کرنے جا رہے ہیں موومنٹ, اس کو ہم بڑی ملٹی ڈائمینشنل انداز میں لے کے جا رہے ہیں, اور ہم اپنی بلنڈرز غلطیوں سے جو ہم نے ریوزٹ کر رہے ہیں, اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم کسی ایک چیز کو ایک جگہ پہ فوکس نہیں کر رہے بلکہ پورے پاکستان کے اندر جو ہے ہم بیک وقت چاہ رہے ہیں کہ ہم اس قسم کا جو ہے وہ کریں, چونکہ کریں. اور اس کے لیے ہماری جو پوری, میں چونکہ پولیٹیکل کمیٹی کا ممبر بھی ہوں, تو اس میں ہماری جی اس میں ڈسکشن ہوئی ہے اور ہم مختلف اینگل سے اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں. یہ جہاں جانے کا تعلق آپ کر رہے ہیں بات, جو جہاں تک میں نے یہ چونکہ میٹنگ میں نہیں تھا, اس میں یہ تھا کہ پولیٹیکل کمیٹی میں یہ بات ڈسکس کی گئی, جہاں میں نے سنا ہے کہ یہ جہاں کہا گیا تھا کہ جو اسپیکر پنجاب اسمبلی نے ہمارے ایم پی ایس کو رنجیت سنگھی انداز میں بغیر کسی لاز کے قوانین کے اور اس کو جو جمہوریت کی نامز ہیں ان کو وائلیٹ کرتے ہوئے جو ان کے سسپینڈ تو ہوتا رہتا ہے. یہ کہ ہیومن کرائم تو ہمیشہ ہوتی رہتی ہے, کوئی نئی بات تو ہے نہیں, پارلیمان پوری دنیا کی پارلیمان ہوتا ہے, لیکن ہر جگہ ہوتا رہتا ہے. پاکستان کو چھوڑے جی, برطانیہ کی جو مدر پارلیمنٹ ہے جس کو ہم فالو کرتے ہیں, جو اس میں ہوتا رہتا ہے. میں نے خود وہ لائیو ان کی دیکھی ہوئی ہے پروسیڈنگز جی, اور اس میں یہ دیکھیں جی دراصل یہ گئے اس لیے تھے کہ یہ وہاں پہ جو ہمارے وہ اراکین کے خلاف اسپیکر پنجاب اسمبلی نے ڈرائیکونیل اور غیر آئینی ہتھ کنڈا استعمال کر کے ریفرنس بھجوائے تھے, ہم ان کی اظہار یکجہتی کے لیے گئے تھے, ٹھیک ہے نا جی. تو اس میں جو کتنی بڑی پارٹی ہے, ویوز کا ہونا یہ عوامی موومنٹ نہیں تھی. اسپیکر صاحب, کیا پولیٹیکل کمیٹی نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ 9 مئی کی مذمت کرنے والوں کے پاس پارٹی جایا کرے گی, ٹھہرا کرے گی, اور جس طرح مرزا افریدی صاحب یہ آپ کا جو یہ کوشچن میں نے بھائی جان آپ کا میں نے سن لیا ہے, تو جس کو پارٹی ٹکٹ دے گی نا جی, عمران خان نے ٹکٹ دینی ہے. عمران خان ایکس کو ٹکٹ دینی ہے, وائی کو ٹکٹ دینی ہے, کس کو ٹکٹ دینی ہے, یہ خان صاحب کی سویٹ ول ہے اور اس کی کمانڈ ہے. اور کیا اس میں کن کو ٹکٹ دیتے ہیں مجھے نہیں پتا. ٹکٹ چونکہ جو بھی یہاں ملتی ہے وہ عمران خان کے اپروول سے ملتی ہے. جو آپ کا یہ سوال ہے, اس پہ آپ سوال کرنے کا آپ کا استحقاق تو ہے, لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو ہماری پارٹی لائن ہے جو اس کو عمران خان دیں گے وہ حرف آخر ہوگا. پولیٹیکل کمیٹی میں تو فیصلہ نہیں نہ ہوا ایسا کوئی. میں نے جواب دے دیا ہے نا بھائی جان. سر آپ کے بہت سارے لوگ میں پھنستا نہ میڈیا تک, میں پھنستا نہ